نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اوقاف کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کہاں کہاں پر اور کس نشان پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کے اندر وقف کر سکتے ہیں اور کہاں پر وقف نہیں کر سکتے، تو امید ہے کہ آپ حضرات کو وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم اپنے ابتدائی جو حروف مفردات، جس کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہچان کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انہی حروف کے اوپر پوری جو قرآن کریم ہے اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس بندے کو یہ حروف سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس کی ادائیگی سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر آگے مزید اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ چونکہ مفرد، یعنی اس کو مفردات اور مفرد حروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور الگ الگ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیے اس کو سمجھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے پہلے آپ کو مخارج کی تفصیل بھی بتا دی کہ کون سا حرف کس مخرج سے ادا ہوتا ہے، اور اس کی دانتوں کی بھی پہچان کرا دی کہ منہ کے اندر کتنے دانت ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا نام ہیں۔ اب یہاں پر ہم جب اس کو پڑھیں گے تو وہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے پچھلے والا جو اسباق ہم نے پڑھے تھے وہ اگر ہم نے سمجھ گئے ہوں گے تو اس کے ادائیگی میں وہ ہمارا ساتھ دیں گی اور یہاں پر ہمیں ادائیگی میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں الف کی طرف۔ یہ جو سیدھی سیدھی ایک لکیر ہوتی ہے اس کو الف کہا جاتا ہے، الف۔ اس کے بعد با، با، تا، تا، سا، سا۔ اس کو ہم نرم پڑھیں گے، یعنی زبان جب ہماری دو دانتوں کے بیچ پہ آ جائے گی تو یہ نرم ہو جائے گی اس کی ادائیگی، جیسے سا، سا۔ اب یہ جو حروف ہے اس کو ہم نے زیادہ نہیں کھینچا، صرف ایک الف کے مقدار ہم نے اس کو کھینچا، اور انگلیوں کے مطابق جب ہم دو انگلی اس طرح کھولتے ہیں اتنی مقدار میں ہم نے اس کو کھینچا، جیسے با، تا، سا۔ اب آگے والا جو حرف ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، 4 الف کے مقدار، جیسے جیم، جیم، ہا، ہا۔ اس کو گلے کے بیچ سے ادا کریں گے، وسط حلق سے۔ خو، خو۔ اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اب یہ جو آپ کو ہرے کلر میں لفظ نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ والا، یہ والا، یہ ہر کلر میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موٹے حروف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، جیسے خو، دال، زال۔ اس کو بھی سا کی طرح نرم پڑھیں گے، زال، رو، رو۔ اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا۔ موٹا بھی پڑھیں گے اور نرمی سے ادا کریں گے، ظا، عین، عین، گلے کے بیچ سے ادا ہوگا، غین، غین، گلے کے شروع کے حصے سے ادا ہوگا،
فا فا ہونٹوں سے ادا ہوگا. قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون واو واو ہا ہا سینے سے ادا ہوگا. ہا حمزہ یا یہ حروف تہجی ہو گئے. اب ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن جب آپ اس میں نقطے لگاتے ہیں تو ان کی ادائیگی تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے یہ اور یہ تینوں ان کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن یہاں پر اس کے بیچ میں نقطہ آ گیا تو یہ جیم بن گیا. یہ خالی ہے تو یہ ہا ہے، اور اس کے اوپر نقطہ آیا تو یہ خو بن گیا. اسی طرح جب یہ لکیر ہوگی اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو اس کو ہم با پڑھیں گے، اور اسی لکیر ٹائپ کی چیز جو ہوگی اس کے اوپر اگر دو نقطے ہوں گے تو اس کو ہم تا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر اگر تین نقطے آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو سا پڑھیں گے. اب تین نقطے جس طرح یہ اور یہ دونوں حروف ان کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن یہ خالی ہے تو اس کو ہم سین پڑھیں گے، اور یہ اس کے اوپر تین نقطے آ گئے تو اس کو ہم شین پڑھیں گے. اچھا، اب اس کی شکل کو آپ دیکھیں اور اس کی شکل کو دیکھیں تو شروع سے ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو ہم اس کو فا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر دو نقطے آ گئے تو اس کی ادائیگی تبدیل ہو گئی. اس کو پھر ہم قاف پڑھیں گے. اب یہ سیدھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور مکمل اس کو لکھا گیا، لکھائی میں بھی مکمل ہے، تو اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. کمال کی بات جب ہوگی جب ہم آگے جائیں گے اور یہی حروف آدھے کٹے ہوئے، جیسے یہ جیم کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یا یہ تا جو پوری لکھی ہوئی ہے یہ آدھی کٹ جائے گی، یا یہ سین جو ہے اس کے ساتھ یہ پیٹ لگا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، صرف تین دانتیں آپ کو نظر آئے گی. تو وہاں پھر ہم اس کی پہچان کس سے کرائیں گے؟ ان نقطوں سے ہمیں اس کی پہچان ہوگی. اب جب یہ سین ہے اس سے اگر یہ پیٹ کٹ جاتا ہے تو یہ اور یہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتی. پھر ہم اس کی فرق کہاں سے کریں گے؟ ان نقطوں سے. کیوں؟ جب اگر یہ تین دانتیں خالی ہوں گی تو یہ سین ہمارے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ اس پہ نقطے نہیں ہے تو یہ سین ہے، اور یہ اس سے اگر پیٹ کٹ جائے گا اور اس کے اوپر یہ نقطے ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ سین نہیں شین ہے، کیونکہ اس کے اوپر تین نقطے ہیں. یہ فا ہے، اس سے اگر یہ بقایا حصہ کٹ جاتا ہے اور صرف یہ گول سا اس کا سرا نظر آ جاتا ہے آپ کو آگے جا کے، تو اس میں اور اس میں پھر فرق نہیں رہتا. لیکن اب اس کی پہچان کیسے کریں گے کہ اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فا ہے، اور اگر دو نقطے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قوف ہے. تو مزید آگے جانے سے پہلے آپ اس کی خوب اچھی طرح پریکٹس کریں اور اس کو سمجھیں. تو آگے کے سبق میں ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان حروفوں کو کاٹ کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ نقطوں کی وجہ سے آپ کو اس کی پہچان آ جائے. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر آپ کو مرکبات میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے میں، یا اس کے اوپر جب حرکات آتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں پھر آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ حروف تہجی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی آپ اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے. تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.